ہم ایک محدود زندگی میں لامحدود منصوبوں پر عمل کرنا چاہتے ہیں اور یہیں سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سسکی سے شروع ہو کر ہچکی پہ ختم ہونے والے مختصر سفر کو زندگی کہتے ہیں۔ زندگی میں جب انسان کو ہدایت مل جائے وہ یہ نہ دیکھے کہ کیا کر چکا ہے، بس وہاں سے راستہ بدل لے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نمازی۔ زندگی میں ملتا تو بہت کچھ ہے، بس ہم حساب اسی کا رکھتے ہیں جو نہ مل سکے۔ یہ عارضی زندگی در حقیقت آپ کے اخلاق کا امتحان ہے، اور اس امتحان کا سب سے بڑا میدان آپ کا اپنا گھر ہے۔ زندگی کا ہی المیہ نہیں کہ جلد ختم ہو جاتی ہے، بلکہ زندگی کا یہ المیہ ہے کہ ہم جینا بہت دیر سے سیکھتے ہیں۔ زندہ رہنا چاہو تو موت قیامت ہے، اور مرنا چاہو تو زندگی قیامت ہے۔ زندگی کے آدھے غم انسان دوسروں سے غلط توقعات کر کے خریدتا ہے۔ جب زندگی دیتی ہے تو احسان نہیں کرتی، اور جب لیتی ہے تو لحاظ نہیں کرتی۔ بہت سے رشتے ختم ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک صحیح بول نہیں پاتا اور دوسرا صحیح سمجھ نہیں پاتا۔ مٹی سے پھر مٹی پر اور پھر مٹی میں سمجھ گئے ہو تو چھوڑ دو نہ مغروری۔ سمندر کا پورا پانی کشتی کو نہیں ڈبو سکتا جب تک کہ کشتی میں داخل نہ ہو جائے۔ اسی طرح پوری دنیا کی برائی آپ کو نقصان نہیں دے سکتی جب تک آپ کے ذہن اور روح پر اپنا اثر نہ جما دے۔ اپنی زندگی کے بدترین دور سے گزرتے وقت ایک اچھی بات جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ آخرکار ان لوگوں کے چہرے پہچان لیتے ہیں جن کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی پرواہ کرتے ہیں۔ اپنی زندگی کی کتاب میں کچھ خاص لوگوں کے سامنے کھولیں، کیونکہ چند لوگ ہی اس کا اسباب سمجھ سکتے ہیں، باقی تو بس جاننے کا تجسس رکھتے ہیں۔ جب انسان ٹوٹ جاتا ہے تو اپنا درد چھپانے کے لیے یا تو مسکرا دیتا ہے یا چپ ہو جاتا ہے، اور یہ اذیت کی آخری حد ہوتی ہے۔ اپنی طاقت پر گھمنڈ مت کریں، بلکہ کسی ہسپتال جا کر ایسے مریضوں کو دیکھیں جو کروٹ بدلنے کے لیے بھی کسی کے محتاج ہیں۔ اپنی زبان سے نکلے الفاظ کی ذمہ داری تو ہم لے سکتے ہیں، لیکن سمجھنے والے کی سوچ کی ذمہ داری کسی طور نہیں لی جا سکتی۔ کالی اینک لگا کر دنیا کو کالا کہنا کچھ لوگوں کی تربیت میں شامل ہے۔ جن کی تربیت میں کمی رہ جاتی ہے وہ پھر ساری عمر لوگوں پر تہمت، کردار کشی، طعنہ زنی، تعصب پھیلانے اور سکون برباد کرنے میں پیش ہوتے ہیں۔ غریب لوگوں پر احسان کرو، کیونکہ غریب ہونے میں وقت نہیں لگتا۔ وہ نہیں بھولتا جہاں جاؤں، ہائے میں کیا کروں کہاں جاؤں۔ ایک لمحے میں ساری زندگی جی کر آیا ہوں، آج اس کے ہاتھ کی چائے پی کر آیا ہوں۔ میں اس کی قید سے آزاد کہاں ہوں محسن، بنا کے رکھتا ہے سوچوں میں یرغمال مجھے۔ محبت میں وفا ڈھونڈتے ہو، گویا پتھر میں خدا ڈھونڈتے ہو۔ ایک چاہنے والا ایسا ہو جو بالکل میرے جیسا ہو۔ مہربان بن کے ملے ہو، مہربان رہنا، ہماری یاد میں رہنا چاہے جہاں رہنا۔ تم کو دیکھوں تو مجھے بہت پیار آتا ہے، زندگی اتنی حسین پہلے تو نہیں لگتی تھی۔ جو شخص بہت زیادہ غصہ کرتا ہے وہ اتنا زیادہ پیار بھی کرتا ہے، اور وہ اتنا ہی زیادہ دل کا صاف بھی ہوتا ہے۔ انسان دو چیزوں سے ہمیشہ ہارتا ہے، وقت اور پیار۔ وقت کسی کا نہیں ہوتا اور پیار ہر کسی سے نہیں ہوتا۔ صرف دو ہی شخص اس دنیا میں خوش رہتے ہیں، ایک جسے پیار میں سب کچھ مل جائے، اور وہ دوسرا جسے معلوم ہی نہ ہو کہ پیار کیا ہے۔ جو شخص عقل نہیں رکھتا وہ ذلیل ہو جاتا ہے اور کوئی اس کی عزت نہیں کرتا۔ جو شخص اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے وہ لوگوں کی نظروں میں معزز ہو جاتا ہے۔ جو شخص عزت و وقار سے رہتا ہے لوگ اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ جو شخص اپنی عزت و آبرو خرچ کرتا ہے لوگ اس کو حقیر سمجھتے ہیں، اور جو شخص اپنی عزت کو محفوظ رکھتا ہے لوگ بھی اس کی عزت کرتے ہیں۔ کسی رشتے کو کتنی ہی محبت سے باندھا گیا ہو، اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ ٹھکرا دو اگر کوئی دے ذلت سے سمندر، عزت سے جو ملے وہ قطرہ ہی بہت ہے۔ عورت کی عزت کرنا ایک عزت دار مرد کی نشانی ہے۔ عزت کمانا دولت کمانے سے زیادہ مشکل ہے، اور عزت گنوانا دولت گنوانے سے زیادہ آسان ہے۔ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ لڑکیوں کی عزت بالکل اس طرح ہے جس طرح تم اپنی بہن کی عزت کروانا چاہتے ہو۔